بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری تعارف مصنف، تعارف کتاب اور طریقہ تدریس۔ مختصر القدوری تعارف مصنف، تعارف کتاب اور طریقہ تدریس۔ مصنف کا تعارف تو یہ ہے کہ مصنف کا پورا نام ہے امام احمد بن محمد بن احمد قدوری۔ امام احمد بن محمد بن احمد قدوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام قدوری رحمہ اللہ کی ولادت بغداد میں ہوئی اور سن ولادت ہے 362 ہجری، 362 ہجری، یعنی ابتدائی لوگوں میں سے 362 ہجری تو بہت زیادہ پہلے کی، 362 ہجری سن ولادت ہے۔ پھر آپ کی قدوری کی طرف جو نسبت ہے، یہ قدوری جو نسبت ہے یہ کس اعتبار سے ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ جس جگہ رہتے تھے اس جگہ کا نام تو قدورہ، تو اسی نسبت سے آپ کو قدوری کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قدور جمع ہے قدر کی، اور قدر کہتے ہیں ہانڈی کو۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ ہانڈیاں بنایا کرتے تھے، اس واسطے قدوری کی نسبت سے معروف ہو گئے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہانڈیاں بناتے تو نہیں تھے، لیکن ہانڈیاں فروخت کرنے کا ان کا کاروبار تھا، اس واسطے قدوری کی نسبت سے ان کو جانے لگا۔ پھر امام قدوری رحمہ اللہ کو جن حضرات سے شرف تلمذ حاصل ہوا، وہ بھی بڑے درجے کے لوگ تھے اور بلند پائے کے فقہاء تھے۔ امام قدوری رحمہ اللہ کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ 5 واسطوں سے آپ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ 5 واسطوں سے امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور 1 واسطے سے امام جساس رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام جساس کون؟ یعنی احکام القرآن للجساس کے جو مصنف ہیں ان کے شاگرد ہیں 1 واسطے سے، یعنی آپ کے جو استاد ہیں ان کے جو استاد ہیں وہ امام جساس رحمہ اللہ ہیں۔ اور اسی طرح امام قدوری رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں ان میں بھی بڑے درجے کے فقہاء ہوئے اور بڑے درجے کے علماء ہوئے، جن میں ایک مشہور نام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ امام قدوری رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد تھے، جو تاریخ بغداد کے مصنف ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ وہ امام قدوری رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ امام قدوری رحمہ اللہ کو حدیث کا بھی بڑا ذوق تھا، اور حدیثی مباحث و مناظرے بھی امام قدوری رحمہ اللہ کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک فقہ کا تعلق ہے تو فقہ میں تو تھے ہی بلند پائے کے فقیہ۔ اور عراق کی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہی مسند ہے اور فقہی اور علمی جانشینی ہے اور علمی ریاست ہے، وہ آپ پر ختم سمجھی جاتی ہے۔ مطلب کہ آپ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اپنے زمانے میں سب سے بڑے ترجمان تھے۔ اور حالات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تلاوت کلام پاک کا بکثرت اہتمام کیا کرتے تھے، دائمی معمول تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
اور اسی طرح اہل علم کی تعظیم و تکریم بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اہل علم کی تعظیم و تکریم بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور کبھی کسی عالم کی تعظیم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرمائی. حتیٰ کہ شیخ ابو حامد اسفرائینی رحمہ اللہ سے آپ کا مناظرہ ہوا کرتا تھا. شیخ ابو حامد اسفرائینی رحمہ اللہ سے آپ کا مناظرہ ہوا کرتا تھا مختلف علمی اور حدیثی موضوعات پر. لیکن اس کے باوجود شیخ کا اتنا اکرام کرتے تھے اور اتنی ان کی تعظیم کیا کرتے تھے کہ مناظرے کا کوئی اثر آپ کی تعظیم سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ مناظرہ ہوا تو تعظیم میں کوئی کمی آ جائے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان سے مناظرہ ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود بھی ان کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے. پھر بالآخر 66 سال کی عمر میں 5 رجب کو 428 ہجری میں بروز اتوار آپ کا وصال ہوا ہے. پھر آپ کو آپ کے مکان میں ہی جو درب ابی خلف کے نام سے علاقے میں واقع ہے، اسی میں آپ کو دفن کیا گیا. اور تدفین کے بعد پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر آپ کے جسد خاکی کو وہاں سے نکالا گیا اور پھر شارع منصور کی طرف لے جایا گیا، اور امام ابو بکر خوارزمی رحمہ اللہ کے پہلو میں دوبارہ تدفین ہوئی. پہلے تدفین ہوئی، پھر آپ کے جسد خاکی کو وہاں سے نکال لیا گیا. وجوہات کیا تھیں؟ وجوہات مصدقہ وجوہات معلوم نہیں، لیکن جسد خاکی کو نکالا گیا اور پھر شارع منصور کی طرف امام ابو بکر خوارزمی رحمہ اللہ کے پہلو میں دوبارہ تدفین عمل. اس کے بعد تعارف کتاب. کتاب کا پورا نام ہے المختصر للقدوری، یعنی نام تو المختصر ہے لیکن امام قدوری کی نسبت کے ساتھ کیا دی جاتا ہے المختصر للقدوری. عام طور پر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگوں کو اس کا نام معلوم نہیں ہوتا اور قدوری کے نام سے یہ کتاب مشہور ہو گئی ہے، لیکن اصل نام ہے المختصر للقدوری، یعنی للامام القدوری. فقہ حنفی کے جو متون معتبرہ ہیں ان متون میں سے اس مختصر قدوری کا بھی شمار ہوتا ہے. مختصر قدوری کا شمار بھی فقہ حنفی کے جو متون معتبرہ ہیں ان میں سے ہوتا ہے، جیسے قدوری ہے، کنز ہے اور مختار ہے، یہ متون معتبرہ ہیں، تو قدوری کا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہے. اور یہ جو کتاب ہے مختصر للقدوری، یہ تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی. 1000 سال پہلے. آپ دیکھیں نا، امام قدوری کا جو سن ولادت ہے وہی 362 ہجری ہے، اور آج کے حساب سے لگائیں 1000 سے بھی اوپر سال ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1000 سال پہلے ایک بندے نے کتاب لکھی اور وہ کتاب آج تک چلی آ رہی ہے اور اس کی خدمت میں آج تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کتنی مخدوم رہی ہوگی اور کتنی زیادہ یہ علمی حلقوں میں مقبول رہی ہوگی اور کتنا زیادہ اس کو پڑھایا گیا ہوگا اور کتنی زیادہ اس پر تعلیقات لکھی گئی ہوگی، شروحات اس کی لکھی گئی ہوں گی. تو یہ ہے کہ 1000 سال سے یہ کتاب آج تک اسی طریقے سے اسی آب و تاب کے ساتھ چلی آ رہی ہے. مختلف لوگوں نے مختلف زاویوں سے اس پر کام کیا. بعض لوگوں نے اس کو منظوم بھی کیا اور بعض لوگوں نے اسے ترتیب جدید دی اور اس پر اضافات بھی کیے، جیسے شیخ امین محمود خطاب رحمہ اللہ نے اس کو ترتیب جدید دی اور اس پر اضافات کیے. اور منحۃ الرحمن فی فقہ النعمان کے نام سے انہوں نے یہ کتاب چھاپی، یعنی
ترتیب جدید اور اضافات کے بعد جو ان کا کام چھپا وہ منہۃ الرحمن فی فقہ نعمان کے نام سے چھپا، اور بعضوں نے اس زاویے سے اس کی خدمت کی کہ اس کے مسائل کو بڑے آسان انداز میں اور عام فہم انداز میں سوال و جواب کی شکل میں مرتب کیا، جیسے عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے التذکیر الضروری، التذکیر الضروری بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور قدوری کے مسائل کو بڑے عام فہم اور آسان انداز میں سوال و جواب کی شکل میں انہوں نے اس کتاب میں مرتب کیا ہے۔ تو مختلف جہاز سے اس کتاب کی خدمت ہوتی رہی، اور 1000 سال گزر گئے، کس کس جہاز سے خدمت ہوئی ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ کتاب جو مشتمل ہے نا وہ 12,000 مسائل پر مشتمل ہے، 12,000 مسائل پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اور ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ اس کتاب کو زبانی یاد کرنے کا معمول تھا، طلباء اسے زبانی یاد کیا کرتے تھے، اور چونکہ متون معتبرہ میں سے ہے اور متون معتبرہ میں سے بھی اولیت کا درجہ اس کتاب کو حاصل ہے، تو طلباء اسے زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ وہ ذوق نہیں رہا اور وہ حافظے نہیں رہے، اور دوسرا یہ کہ آج کتاب تک پہنچ ہماری اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اگر کوئی نیٹ کے ذریعے کتاب کو سرچ کرنا چاہے تو 1 سیکنڈ کے اندر وہ کتاب تک پہنچ سکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اب کتابوں کو یاد کرنے کا وہ معمول ختم ہو گیا۔ پہلے لوگ متون کو یاد کیا کرتے تھے، اب وہ بات نہیں رہی۔ پھر اس کتاب کی اہمیت کو لے کر کے مختلف لوگوں نے اپنے تجربات سے مختلف باتیں کی ہیں۔ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کتاب کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو حفظ کر لے، اگر کوئی شخص اس کتاب کو حفظ کر لے تو وہ فقر و فاقے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ فقر و فاقے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی صالح استاد سے اس کتاب کو پڑھ لے اور کتاب کے ختم کے وقت وہ برکت کی دعا کرے تو اس کتاب کے اندر جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان مسائل کی مقدار کے بقدر اسے دراہم کا مالک بنا دے گا۔ اور بات سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ پہلے کے لوگ ہوتے تھے ان کے اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا تھا، اور ان کی کتاب کی مقبولیت دیکھیں کہ 1000 سال سے وہ کتاب آج تک مخدوم رہی ہے اور اسی آب و تاب کے ساتھ چلتی آ رہی ہے، تو بعید نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ تاشقبری زادہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اتنی متبرک ہے کہ مشکلات کے وقت اگر اس کتاب کو پڑھا جائے تو اللہ مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اور اگر تعاون کے زمانے میں اس کتاب کو پڑھا جائے تو تعاون کی وبا کو اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی برکت ہے کہ اللہ مشکل کو حل فرما دیتے ہیں، اور تعاون کی وبا کے دوران اگر پڑھا جائے تو تعاون کی وبا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کتاب کی کرامت کہہ رہے ہیں یا صاحب کتاب کی کرامت کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد امام قدوری رحمہ اللہ حج پر گئے اور طواف کیا۔ طواف کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کتاب کو ساتھ لے کر کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کتاب کو اللہ قبولیت عطا فرما دے، اور اس کتاب کے اندر جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے یا کہیں کمی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے۔ تو لکھا ہے کہ دعا کرنے کے بعد کتاب کو جب کھولا ہے تو 5-6 مقامات ایسے تھے جہاں سے متن مٹا ہوا تھا، عبارت مٹی ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے اندر جو غلطیاں تھیں اور جو کوتاہی سرزد ہو گئی تھی امام قدوری رحمہ اللہ سے، وہ ان کی دعا کی برکت سے مٹا دی گئی۔ تو ان اقوال سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب بہت بابرکت ہے،
کتاب بہت زیادہ بابرکت. اور جہاں تک اس کتاب کے طریقہ تدریس کا تعلق ہے، اس کتاب کے طریقہ تدریس کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے تو استاد کو یہ چاہیے کہ لا علی التعین طلبہ سے اس کتاب کے عبارت کو پڑھوائے. ضروری نہیں ہے کہ ترتیب سے پڑھوائے، لیکن اس انداز میں پڑھوائے کہ تمام طلباء کی اس میں باری آ جائے. اگر ترتیب سے پڑھوائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ طلباء اس دن کی تو عبارت کی تیاری کر کے آئیں گے، اگلے دن کی کر کے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی باری نہیں ہوگی. اگر لا علی التعین کسی سے بھی پڑھوائے گا اور اس بات کا خیال رکھے گا کہ اس ترتیب سے بھی سارے پورے ہو جائیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا علی التعین طلبہ سے اس کتاب کی عبارت لازمی پڑھوائے. اور اگر عبارت میں ادنا سے بھی غلطی آ جائے تو اس پر باز پرس کرے تاکہ طلباء کی صلاحیت بنے اور طلباء کی استعداد بنے. عبارت میں غلطی پر سختی سے باز پرس کی جائے. اور استاد کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ عبارت کے دوران ممکن ہے کہ وقت زیادہ صرف ہو جائے، تو اس میں وقت کے صرف ہونے کو وقت کا ضیاع نہ سمجھے، بلکہ یہ بھی سبق ہی کا حصہ ہے. اگر وہ وقت کا ضیاع سمجھے گا تو وہ اتنی دلچسپی سے عبارت نہ طلبہ سے سنے گا اور نہ اس میں اتنا زیادہ وقت لگائے گا. تو اس عبارت پڑھوانے کو اور عبارت سننے کو یہ سبق کا حصہ سمجھے، اور اس میں اگر زیادہ وقت صرف ہو جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں. اور اسی طرح طلبہ کو پابند کرے کہ مطالعہ کر کے آئیں، اور کبھی کبھی مطالعے کو چیک بھی کر لیا کرے کہ طلبہ مطالعہ کر کے آئے یا نہیں کر کے آئے سبق کا. اور اسی طریقے سے دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں بھی فقط مسائل کو سمجھانے پر زور دے، فقط تفہیم مسائل پر زور دے. اس کے علاوہ جو خارجی مباحث ہیں اس سے قطعاً اجتناب کرے. خارجی مباحث کو اس کتاب میں نہ چھیڑے، کیونکہ اگر کوئی نور الیزا پڑھ کے آیا ہے تو مسائل میں کچھ شدھ بدھ اسے حاصل ہو گئی ہے، اور اس کتاب میں بھی مسائل پر توجہ دی جائے گی تو اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو جائے گی. پھر آگے وہ مباحث میں بڑھ سکتا ہے. اور اگر اس کی پہلی کتاب ہی قدوری ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسائل میں مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے. بنیاد پڑ جائے تاکہ اگر آئندہ سالوں میں اس کے سامنے دلائل بھی آئیں اور دیگر چیزیں آئیں تو بآسانی وہ سمجھ سکے. ہاں، مسئلے کی تفہیم کے واسطے اگر تفصیل کی ضرورت پڑ جائے اور مفتہ بھی قول کو بتانے کی ضرورت پڑ جائے مسئلے کی تفہیم کے واسطے، اور اس کے بغیر مسئلے کی تفہیم ممکن نہ ہو تو قدر تفصیل بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر مفتہ بھی قول بتانا ضروری ہے تو وہ بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن بوقت ضرورت. ورنہ صرف اور صرف فوکس ہو عبارت کو سمجھانے پر اور مسئلے کو واضح کرنے پر. اسی طرح دلائل بیان کرنے میں بھی وقت صرف نہ کریں، فوکس مسئلے کی تفہیم ہو. ہاں، اگر مسئلے کی تفہیم دلائل کی وضاحت پر موقوف ہے تب تو بقدر ضرورت دلائل کی وضاحت بھی کر دے، کیونکہ دلائل کی وضاحت نہیں کرے گا تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. تو بوقت ضرورت دلائل کی وضاحت بھی کر دے، ورنہ صرف مسئلے کو واضح کرنے پر ہی زور دے. اور استاد کو چاہیے کہ قدوری کی تدریس کے وقت دو کتابوں کو اپنے سامنے رکھا کرے، اور دونوں قدوری کی بہترین شروحات ہیں. ایک الجوہرۃ النیرہ علامہ حدادی رحمہ اللہ کی، الجوہرۃ النیرہ، اور دوسری اللباب فی شرح الکتاب علامہ میدانی رحمہ اللہ کی.
ایک الجوہرۃ النیرہ اور دوسری اللباب فی شرح الکتاب، دونوں بہترین شروحات ہیں۔ تو ان کو سامنے رکھا کرے۔ اگر ان دو شروحات کو سامنے رکھے گا تو دیگر شروحات کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس چوٹی کی یہ شروحات ہے، اس چوٹی کی یہ تحقیقی کتابیں ہیں۔ اور استاد کو یہ بھی چاہیے کہ بوقت ضرورت ہدایہ کو بھی دیکھتا رہے اور ہدایہ کی شروحات سے بھی استفادہ کرتا رہے، لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ جتنا بھی مطالعہ کر کے آئے وہ طلبہ کے سامنے جھاڑنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ مطالعے کو ہضم کرے اور طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق، اور جیسے میں نے کہا کہ مسائل کی تفہیم پر زیادہ زور دیں، تو مسائل کی تفہیم کے واسطے جتنی تفصیل کی ضرورت ہے اتنی ہی بیان کریں فقط۔ اس سے زیادہ جتنا مطالعہ کیا وہ بیان کر دیں، یہ درست نہیں ہے، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو ان دو شروحات کو سامنے رکھا کریں اور بوقت ضرورت ہدایہ اور اس کی شروحات کو بھی دیکھ لیا کریں، اور طلبہ کے سامنے ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سامنے مسئلے کی وضاحت کرے۔ اس سے زیادہ اگر تفصیل بیان کرے گا تو فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کے اندر جو مسائل مذکور ہیں ان مسائل میں سے کوئی قول ایسا بھی آ جاتا ہے جو مفتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی قول ایسا بھی آ جاتا ہے جو مفتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ فتویٰ اس کے علاوہ قول پر ہوتا ہے۔ کتاب میں ایسے ایسے اقوال بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ اقوال تو آگے اور مسائل تو آگے، لیکن اس مسئلے پہ اس قول پہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن وہ کتاب میں ہے۔ تو استاد کو چاہیے کہ مفتہ بیغا اقوال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو بھی دیکھا کرے، تاکہ اس کو پتہ تو چلے کہ یہ جو قول آیا ہے اس قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ طلبہ کے سامنے وضاحت تو کر دے کہ اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، تاکہ طلبہ یہ نہ سمجھے کہ یہی مفتہ بھی قول اور اسی پر عمل کریں۔ یعنی ویسے تو مفتہ بیغا اقوال کی صراحت طلبہ کے سامنے نہ کیا کریں، یعنی عام طور پر تو صراحت نہ کریں، لیکن مفتہ بیغا اقوال کے لیے کتابیں مسلسل استاد دیکھتا رہے، اور اگر کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں قول مفتہ بھی ہی نہیں ہے تو اس کو طلبہ کے سامنے پیش کریں، ورنہ تو جو دیگر مسائل ہیں وہ مفتہ بیغا ہیں تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو مفتہ بیغی نہیں ہے اس کی صراحت کر دے کہ یہ مفتہ بیغی نہیں ہے اور اس پر فتویٰ نہیں ہے، تاکہ طلبہ اہتمام کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ سکیں اور جو مفتہ بیغی قول ہو اس کو اپنے ذہن میں بٹھا سکیں۔ اور مفتہ بیغا اقوال کی تعین کے لیے وہ کن کتابوں کو دیکھیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ بہشتی زیور کو سامنے رکھا کرے کہ بہشتی زیور میں مفتہ بیغا اقوال جمع ہے، اور اسی طرح امداد الفتاویٰ کو سامنے رکھا کرے کہ بہت زیادہ مفید کتاب ہے، اور اسی طرح مفتہ بیغا اقوال کی تعین پر اب تو مستقل کتابیں بھی موجود ہیں۔ مثلا شیخ قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے التصحیح والترجیح، تو مفتہ بیغا اقوال کی تعین اور نشاندہی کے لیے یہ کتاب بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ التصحیح والترجیح شیخ قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح کتاب ہے القول المختار فی مسائل القدوری والاختیار، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے مفتہ بیغا اقوال کی تعین کے لیے، القول المختار فی مسائل القدوری والاختیار۔ اسی طرح اردو میں بھی یہ کتاب لکھی گئی ہے قدوری کے مفتہ بیغا اقوال کی تعین کے نام سے غالباً، قدوری کے مفتہ بیغا اقوال کی تعین اردو میں بھی کتاب ہے۔ تو مفتہ بیغا اقوال کی تعین کے لیے اور نشاندہی کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز اور پیش نظر رکھے بطور خاص مختصر قدوری کو پڑھاتے وقت، وہ یہ ہے کہ طلبہ کو اصطلاحات زبانی یاد ہوں، طلبہ کو کم از کم اصطلاحات تو زبانی یاد ہوں،
اور ان اصطلاحات کا مطلب کیا ہے اور ان کا مفہوم کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، یہ تو کم از کم ان کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو بنیادی مسائل ہیں اور ضروری مسائل ہیں اور کثیر الوقوع مسائل ہیں، وہ مسائل بھی طلبہ کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ پوری کتاب یاد نہ ہو، لیکن جو ضروری مسائل ہیں اور بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں اور جن کا وقوع بہت زیادہ ہوتا ہے خارج میں، وہ مسائل زبانی یاد ہونے چاہیے۔ تو اس پر زور دے کہ ان مسائل کو زبانی یاد کروائیں اور اسی طرح اصطلاحات کو زبانی یاد کروائیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ مسائل جو عملی پریکٹس سے تعلق رکھتے ہیں، عملی مشق سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی عملی مشق ضرور کروائیں۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ایسے جو عملی مشق سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا وضو کر کے دکھائے، اور حج ہے اور عمرہ ہے، اور بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ کتاب سامنے ہوتی ہے تو انسان کے سامنے مسائل آتے رہتے ہیں کہ جو خارج میں کر کے دکھائے جا سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں، تو ان کے عملی مشق کروائے، اور پھر نگرانی بھی رکھے کہ طلبہ اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اپنی عملی زندگی میں بھی وہ اسی طرح اس چیز کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے جس طریقے سے انہوں نے پڑھی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ طلبہ کو ہمیشہ یہ باور کرواتے رہے کہ ہمارا جو پڑھنے کا مقصد ہے وہ اپنے عمل کی اصلاح ہے، اپنے عمل کی اصلاح ہے کہ ہمارا عمل اچھا ہو جائے، ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو جائے، ہمارا عمل بہتر ہو جائے۔ ورنہ اس پڑھنے کا مقصد ڈگری نہیں ہے، اور اس پڑھنے کا مقصد دیگر دنیاوی فوائد اور جو طلبہ کے پیش نظر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ پڑھنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ اپنے عمل کی اصلاح ہو جائے، ہمارا عمل درست ہو جائے، اور ہم اگر اس عمل کو غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو ہم اس کو درست طریقے سے کر سکیں۔